بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ انسانی تاریخ کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی و رسول ہیں۔ اس دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں وہ سب انسان آپ کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایک زندہ انسان بن گئے۔ پیدائش کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ ایسا ہی طریقہ سلام کا مسلمانوں کے لیے جاری ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہلتا پہاڑ ٹھہر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وحد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے وحد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ ٹھہر گیا۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما شہید ہوئے۔ نمبر 2، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا فرض ہے۔ بیوی کو اس کا مہر دینا فرض ہے، البتہ اگر وہ کچھ حصہ یا پورا مہر خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو تم اس کو لے سکتے ہو۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، دسترخوان بچھا کر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان پر۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے میں کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشورہ کے دن کو۔ خلاصہ، اس حدیث سے رمضان اور عاشورہ کے روزوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حمل گرانا شرک کے بعد بڑا گناہ۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے مار ڈالے۔ فائدہ، آج کل لوگ فیملی پلاننگ یا لڑکی پیدا ہونے کے ڈر سے حمل گرا دیتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کو مار ڈالنے جیسا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ کی نظر میں دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ قابل نفرت نہیں، یعنی سب سے زیادہ نفرت دنیا سے ہے، اور اس نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے کبھی بھی اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ایمان والوں کے لیے جنت کے انعامات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے اے میرے بندوں آج کے دن نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویوں کی عزت کی جائے گی، اور جنت میں جنتیوں کے لیے وہ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے،
جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبی سے علاج، زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی کا لیپ لگا دیتے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔